الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وعلى أولياء أمته والصلحاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم محترم احباب عزیزہ خواتین اور میرے عزیز بچوں، بہت خوشی ہوئی آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ یہ تیسرا سالانہ سیرت النبی کورس یہاں پر جاری ہے۔ تو رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سلسلہ کو آئندہ سالوں میں بھی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلہ کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا سمجھنا اور اس کا اپنانا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ احباب یہاں پر اس کورس میں سیرت کو سیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں اور سیرت کا بیان اپنے اندر انتہائی وسعت رکھتا ہے۔ قلعہ سنگھ کی جامعہ مسجد مرکزی میں حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی زندگی میں
ایک دفعہ والد صاحب بیمار ہو گئے تو فجر کے درس کی ذمہ داری مجھے سپرد کر دی گئی. چند دروس قرآن کے حوالہ سے ہوئے. اس کے بعد کچھ احباب نے یہ مطالبہ کیا کہ الحمدللہ دروس قرآن کا سلسلہ وہ تو ہم سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، تو آپ سیرت النبی کے عنوان سے کچھ دروس وہ یہاں پر جو ہے وہ شروع کریں. میں نے ان احباب کی فرمائش پہ سیرت کے حوالہ سے دروس کا سلسلہ شروع کیا، اور میرا خیال تھا کہ 8-10 درس جو ہے وہ سیرت کے حوالہ سے میں انشاءاللہ دوں گا. لیکن وہ سلسلہ جس وقت شروع ہوا چلتا رہا الحمدللہ 110 درس سیرت النبی کے حوالہ سے ہوئے، اور اس کے بعد بھی آج تک بہت سارے پہلوؤں کے متعلق مجھے خیال آتا ہے کہ وہ 110 درس ہوئے تھے لیکن یہ پہلو بھی رہ گیا، یہ پہلو بھی رہ گیا، یہ پہلو بھی رہ گیا. تو سیرت کا بیان بڑی وسعت رکھتا ہے. آج کے درس کے لیے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، جو میری ذمہ داری لگائی گئی ہے، وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حوالہ سے ہے. تو اسی حوالہ سے چند گزارشات انشاءاللہ عرض کروں گا. سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں سپارہ ہے، جس کی آیت نمبر 79 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا اللہ رب العزت نے. اس سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس کے اندر نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور نماز کے مختلف اوقات کا بھی تذکرہ آیت نمبر 78 کے اندر آیا ہے. اس کے بعد یہ آیت نمبر 79 میں اللہ رب العزت خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سونے محبوب رات کے وقتوں میں بھی تو بیدار ہو، یہ تیرے لیے زائد ہے. تیری امت کو تو جو نمازوں کے اوقات دیے گئے جن کا گزشتہ آیت میں ذکر ہوا وہ تو دیے جا چکے، لیکن میرے سونے محبوب تو خاص الخاص ہے نا، تو ان اوقات کے علاوہ راتوں کو بھی اٹھ کے میری بندگی کیا کر. میرے سونے محبوب یہ تیرے لیے ایک اضافی چیز ہے. یہ وہ نماز ہے کہ جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں. یہ تہجد کی نماز ہمارے لیے مستحب اور مسنون کا درجہ رکھتی ہے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس آیت مبارکہ کی روح سے تہجد واجب تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بطور واجب اس کو ادا کیا کرتے تھے. امت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے آسانی ہو گئی اور امت کے لیے اس کو واجب قرار نہیں دیا گیا، مستحب ہے. یہ ادا کریں تو بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
اور اگر یہ ہم نہ بھی ادا کریں تو ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ایک اضافی حکم دے کے نا آگے اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ایک انعام کا تذکرہ کیا ہے کہ سونے تجھے جس وقت یہ ایک اضافی حکم دے رہے ہیں تو پھر محبوب تیرے لیے ایک انعام بھی ہے. ہم اس انعام کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ تجھے تیرے رب نے مقام محمود پہ فائز کرنا ہے. اللہ اللہ. یہ مقام محمود جو ہے اس حوالہ سے بہت ساری باتیں کہی گئی کہ مقام محمود سے یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے. بڑی ساری باتیں مفسرین نے کی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ غالب رائے ہے نا مفسرین کی وہ یہ ہے کہ مقام محمود سے مقام شفاعت مراد ہے کہ تجھے تیرے رب نے شفاعت کا مقام عطا کرنا ہے، تو شفیع المذنبین بننا ہے، گناہگاروں کے لیے تیری شفاعت کا معنی ہے. تو یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے ایک انعام کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ اللہ. یہی جو مقام محمود ہے تحقیقی حوالے سے یہی مقام شفاعت ہے اور یہی مقام وسیلہ ہے جس کے متعلق اذان کے بعد جو دعا ہے اس کے اندر ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ آتی محمد الوسیلۃ، کہ یا اللہ سونے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما دے. میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وسیلہ جو ہے یہ جنت کے اندر ایک مکان کا نام ہے جو ساری انسانیت میں سے وہ صرف ایک بندے کو ملنا ہے، اور میں محمد مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ملنا ہے. لیکن اس کے باوجود تم میرے لیے دعا کیا کرو کہ آت محمد الوسیلہ، یا اللہ وہ مقام وسیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی ملنا ہے، یہ صرف میرے آقا کی قسم نفسی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یقیناً وہ مقام وسیلہ پوری کائنات میں سے صرف میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی خاص ہے. وہ آپ کو ہی ملنا ہے. جب وہ آپ کو ہی ملنا ہے تو ساری امت کو پھر بھی لگا دیا گیا کہ دعا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ اللہ. اس سے معلوم ہوا کہ جو میرے آقا نے فرمایا نا کہ الدعاء مخ العبادت، اور دوسری روایت میں تو یوں ہے ترمذی کے اندر کہ الدعاء هو العبادت، کہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے. تو یہ دعا بھی عبادت ہے. جو چیز ہمیں یقین ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنی ہی ملنی ہے، اس کے لیے بھی دعا ہم نے کرنی ہے تاکہ ہمیں عبادت کا ثواب ملتا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ مقام ملنا ہی ہے. ہم دعا نہ کریں گے کہ تو کیا نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا. ہم دعا نہ بھی کریں تو تب بھی ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس دعا کا فائدہ ہمیں ہو جائے گا کہ عبادت کا ثواب مل جائے گا. اللہ اللہ. تو میرے محترم احباب، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ اے سونے محبوب تجھے وہ مقام وسیلہ، مقام محمود، مقام شفاعت وہ تیرے رب نے عطا کرنا ہے. اللہ اللہ. یہ پہلی بات ہو گئی. اس کے بعد ہم ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ایک ہے شفاعت اور ایک ہے شفاعت غالبہ. شفاعت سفارش کرنا، شفاعت غالبہ ایسی سفارش کرنا کہ جس کو کوئی موڑ نہ سکے، اس کو شفاعت غالبہ کہا جاتا ہے.
ایک ہوتی ہے شفاعت، ایک ہوتی ہے تجویز، اور ایک ہوتا ہے حکم. ایک ہے شفاعت، ایک ہے تجویز یا مشورہ، اور ایک ہے حکم. شفاعت سفارش چھوٹا بڑے کے آگے کرتا ہے. جو شفاعت ہے وہ چھوٹا بڑے کے آگے کرتا ہے. تجویز مشورہ وہ برابر والا برابر والے کو دیتا ہے، اور حکم بڑا چھوٹے کو دیتا ہے. حکم بڑا چھوٹے کو دیتا ہے. یہ تین درجے ہیں. جو چھوٹا ہے وہ جس وقت کوئی بات کرتا ہے کہ یوں کرو تو وہ کرنے کی سفارش کر رہا ہوتا ہے، وہ حکم نہیں دے رہا ہوتا. جس وقت برابر والا یہ کہتا ہے کہ یوں کرو تو وہ تجویز دے رہا ہوتا ہے، مشورہ دے رہا ہوتا ہے، وہ بھی حکم نہیں دے رہا ہوتا. جب بڑا چھوٹے سے کہہ رہا ہے کہ یوں کرو تو وہ حکم دے رہا ہوتا ہے. تو شفاعت صرف جب شفاعت کی بات رہی تو یہ سفارش ہے، چھوٹا بڑے سے کرتا ہے. لیکن شفاعت غالبہ کیا ہے؟ شفاعت غالبہ کیا ہے؟ کہ جس کو اگلا موڑ نہ سکے کرتا وہ بھی چھوٹا ہی ہے. شفاعت غالبہ کرنے والا بھی ہوتا چھوٹا ہی ہے، بڑا نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر غلبے کا کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے کہ بڑا اس کی موڑ نہیں سکتا. ہوتا چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر ایک ایسا غلبے کا پہلو ہوتا ہے. یہ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصم اللہ، یہ ان کی تعبیر ہے. حضرت قاضی عصمت اللہ عاصم اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کرتے تھے کہ شفاعت غالبہ کرتا چھوٹا ہی ہے لیکن اس کے اندر غلبے کا ایک پہلو ہوتا ہے. مثال کے طور پر وزیر سفارش کرتا ہے بادشاہ کے سامنے. وزیر چھوٹا ہے، بادشاہ بڑے. وزیر نے سفارش کرنی ہے بڑے کے سامنے، بادشاہ کے سامنے. لیکن بادشاہ اس کی اس لیے نہیں موڑتا کہ وزیر بڑا کمد ہے. وزیر بڑا کمد ہے، جب میں ایتی موڑ چھٹی کی طرح ہو سکے وزارت تو استعفا دے چھتے تو مینو ہی ہو گیا، بندہ کوئی نہیں لبنا. مینو ہی ہو گیا، بندہ کوئی نہیں لبنا کہ انتظام سلطنت کی نقصان ہو جانے. تو بادشاہ موڑتا نہیں ہے، بادشاہ اس کی مان لیتا ہے. ہے تو وزیر چھوٹا لیکن غلبے کا پہلو آ گیا کہ غلبے کا پہلو آ گیا، بادشاہ اس کی موڑ نہیں سکا. اللہ اللہ. اور عادت چھوٹی ہے، والدین کے سامنے سفارش کرتی ہے. بیٹی سامنے آ جائے نا تو بیٹی کی موڑ ہی نہیں جاندی ہوندی. تین کسی واسطے سفارش کر دو نا تو تین کی سفارش موڑنی اوکھی ہو جاتی ہے. حالانکہ بیٹی ہے تو چھوٹی، باپ بڑا ہے لیکن بیٹی کی سفارش کو نہیں موڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بیٹی کی ناراضگی نہیں دیکھی جاتی. بیٹی ناراض ہو جائے، باپ سے یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ناراضگی اس کی دیکھی. تو شفاعت چھوٹا کر رہا ہے لیکن کر بڑے کے آگے رہے، لیکن پھر بھی غلبے کا پہلو ایسا ہے کہ بڑا موڑ نہیں پا رہا. مشرکین عرب اور یہود و نصارہ اسی شفاعت غالبہ کے قائل تھے. وہ اسی شفاعت غالبہ کے قائل تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے نے نا کہ اللہ دیا دھیاں نے، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کی بیٹی ہیں. عیسائی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیمات کے اندر کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ اللہ. سورہ مریم اگر نکال سکتے ہیں آپ تو اچھی بات ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 88. اللہ اکبر. اگر
قرآن حکیم آقا باپ کے پاس یہی نسخے ہیں. صفحہ نمبر 281 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. لوگوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی کہ رحمان نے ولد بنا دیا. ولد کیا ہوتا ہے؟ بیٹا بھی بیٹی بھی. ولد کا لفظ بیٹے اور بیٹی دونوں کے لیے ہوتا ہے. صرف بیٹا جو ہوتا ہے نا اس کے لیے عربی میں ابن ہوتا ہے جس کی جمع آتی ہے ابنا. صرف بیٹی جو ہے نا اس کے لیے عربی میں لفظ ہے بنت جس کی جمع ہے بنات. اور ولد یہ بیٹے کے لیے بھی ہوتا ہے بیٹی کے لیے بھی. اس کی جمع ہوتی ہے اولاد. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. تو اولاد صرف بیٹوں کو کہتے ہیں؟ نہیں, بیٹوں کو بھی کہتے ہیں بیٹیوں کو بھی. تو جب جمع میں آپ خود جانتے ہیں کہ اولاد تبھی ہے کہ بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں, تو جو واحد ہے اس کا بھی یہی معنی ہے خواہ بیٹا یا بیٹی ہے. اللہ اللہ. اس کا اردو ترجمہ یا پنجابی ترجمہ جایا, جو جایا ہوا ہے جو جنا ہوا ہے تو وہ ولد ہے. اللہ اللہ. جس کا مطلب کرنا کہتے ہیں نا کہ لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے. تو یہ جو ہے نا ولد کا ترجمہ یہی ہے. لم یلد ولم یولد, یہ اسی ولد سے نکلے. اللہ اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنانے شروع کر دی. کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا مشرکین عرب نے. کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. اللہ اللہ. لقد جئتم شیئا ادا, بڑی بھاری بات لے کے آئے ہو. اتنی بڑی بات کر دی تم نے کہ یہ خدا کی بیٹی ہے, خدا کی بیٹی ہے. بڑی بھاری بات کر دی ہے تم نے. کتنی بھاری بات ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ, قریب ہے کہ آسمان تمہاری اس بات کی وجہ سے پھٹ جائے. وتنشق الارض, اور زمین شق ہو جائے. وتخر الجبال حتا, اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی بڑی بات کہی ہے تم نے, اتنی بڑی بات تم نے کر دی. اب ذرا اس سے پیچھے چلیے, مسئلہ کیا چل رہا تھا؟ لا یملکون الشفاعۃ, لا یملکون. یہ آیت میں نے 88 سے شروع کیا تھا پہلے, تو ذرا آیت نمبر 87 کو دیکھیے. لا یملکون الشفاعۃ, کوئی شفاعت کا حق نہیں رکھتا. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, مگر صرف وہ کہ جس نے رحمان سے عہد لے لیا ہو. تو رحمان نے یہ عہد نہیں کیا کسی سے بھی کہ تو میرا اٹا لاگ لے کہ میں تیری موڑ نہیں سکتا. اللہ اللہ. یہ رحمان نے یہ عہد کسی کو نہیں دیا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی اللہ کی اولاد ہے, اللہ ان کی تو نہیں موڑ سکتا. لیکن میں اللہ یہ کہتا ہوں کہ بہت بھاری بات کہی ہے, بہت بڑی بات کہی ہے. اتنی بڑی کہ جس سے آسمان پھٹ جائے, جس سے زمین شک ہو جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائے. اللہ اللہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شفاعت غالبہ کوئی کسی کے لیے ثابت نہیں. دنیا والے اپنے اوپر قیاس کرتے کہ 30 سامنے آ جائے تو پیو موڑ نہیں سکتا. میں وہ ہوں کہ جس کی مثال میں کوئی چیز نہیں, تم اپنے اوپر کیوں مثالیں دیتے ہو؟ اللہ اللہ. میرے محترم احباب, ایک بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا. خطبہ کئی دفعہ خطابت کے انداز میں دانستہ نہیں کرتے, لیکن بے خیالی میں خطبات سے ایک بات ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کئی دفعہ اپنے لیے متکلم کے سیغے استعمال کرتے ہیں کہ میں اللہ یوں کہتا ہوں, میں اللہ یوں کہتا ہوں. تو خطبات کئی دفعہ جس وقت میں کا لفظ بولتے ہیں نا تو اپنی طرف اشارہ کر دیتے ہیں, اپنی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ میں اللہ یوں کہتا ہوں. میرے محترم احباب, یہ اشارہ جائز نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل بھی کوئی چیز نہیں ہے.
اپنی طرف اشارہ کر کے گویا کہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کی مثل بتا دیا. تو یہ کہنا جائز نہیں ہے. میرے والد محترم حضرت علی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی مٹھی کا تذکرہ آئے نا تو کوئی خطیب اپنی مٹھی بنا کے نہ دکھانے لگ جائے. اللہ کی مٹھی کا تذکرہ آ رہا ہے تو اللہ کی مٹھی اور تیری مٹھی کوئی مثال نہیں. خطیب کو گنجائش نہیں کہ وہ مٹھی بنا کے دکھانے لگ جائے. تو لوگوں تم نے اپنے اوپر قیاس کر لیا کہ تمہارے سامنے بیٹی آ جائے تم مار نہیں سکتے ہو. لیکن میں اللہ وہ ہوں کہ لم یلد ولم یولد, نہ میں نے کسی کو جنا ہے نہ میں جنا گیا ہوں. میری کوئی اولاد ہے ہی کوئی نہیں کہ جو میرے اوپر ایسا زور رکھتی ہو. تو شفاعت غالبہ کی نفی ہو گئی. قرآن حکیم شفاعت غالبہ کی نفی کر رہا ہے. اللہ اکبر. بات اب تھوڑی اور آگے بڑھنی. معاملہ صرف شفاعت غالبہ کا ہی نہیں. ایک ہے شفاعت غالبہ اور ایک ہے شفاعت صرف سفارش کرنا. اگوں دی مننے مرضی کے مننے یا نہ مننے, یہ عام شفاعت ہے کہ جب وہ سفارش تو کر دینی ہے لیکن آگے اللہ کی مرضی, اللہ مانے یا نہ مانے. میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ شفاعت غالبہ تو بڑی دور کی بات, اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا حق بھی کسی کو نہیں ہے. شفاعت کا حق بھی کسی کو نہیں ہے. اللہ اللہ, کسی کو شفیع قرار دے کے پکارنا بھی جائز نہیں ہے, شفاعت کا حق بھی نہیں ہے. پھر والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جملہ میں نے بہت بڑا بول دیا لیکن کلام کی قرآن کے اندر ہی ہے. قرآن نے خود یہی کہا ہے. کہاں کا ہے؟ آئیے ذرا میرے ساتھ سورہ زمر ہے. اللہ اللہ, آیت نمبر 44. اس سے پہلے آیت نمبر 45 صفحہ نمبر 418 ہے میرے پاس. آیت نمبر 45 کے اندر اللہ ایک سوال کرتے ہیں. جی 24واں سپارہ سورہ زمر 39ویں سورت ہے. سورت کے آگے سورت کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے قرآن حکیم میں. 39ویں سورت آیت نمبر 43. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, کیا لوگوں نے اللہ کے سوا شفیع بنا لیے ہیں. یہاں شفاعت غالبہ کی بات نہیں, صرف شفیع. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, کیا لوگوں نے اللہ کے سوا شفیع بنا لیے. پھر آگے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ خود فرماتے ہیں قل, اے میرے سونے محبوب تو کہہ دے للہ الشفاعۃ جمیعا, لوگوں نے اللہ کے سوا شفیع بنا لیے, کوئی شفیع نہیں ہے, شفاعت سب اللہ کا اختیار ہے. اللہ اللہ, للہ الشفاعۃ جمیعا, ہر قسم کی شفاعت, ہر قسم کی جمیعہ, ہر قسم کی شفاعت صرف اللہ کا اختیار ہے. معاملہ بڑا الجھ گیا, معاملہ بڑا الجھ گیا. ایک طرف اللہ نے وعدہ کیا سونے محبوب تجھے مقام محمود پہ فائز کرنا ہے, مقام شفاعت تجھے عطا کرنا ہے, تو شفیع المذنبین بننا ہے. ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت فرمانی ہے. صرف آپ نے نہیں, دیگر انبیاء نے بھی شفاعت فرمانی ہے, اولیاء نے بھی فرمانی ہے, حافظوں نے بھی شفاعت کرنی ہے. ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں للہ الشفاعۃ جمیعا, شفاعت کا اختیار ہے ہی صرف اللہ کے پاس, کسی اور کے پاس نہیں ہے. مزید دیکھیے سورۃ الانعام. اللہ اللہ, سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51, 7واں سپارہ ہے, 6ٹھی سورت ہے. صفحہ نمبر میرے پاس 121 ہے. اللہ فرماتے ہیں لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع, لوگوں کے لیے میرے علاوہ, اس اللہ کے
شفیع نہ ہی کوئی سفارشی ہے، کوئی شفیع نہیں ہے، صرف اللہ شفیع ہے، اللہ خود شفیع ہے۔ اللہ اللہ، آیت نمبر 71، اللہ اللہ، آیت نمبر 70، آیت نمبر 70، صفحہ نمبر 123 سورہ انعام کی، صفحہ نمبر 123 کی آخری سطر میں، لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ پیچھے نفس کا ذکر ہو رہا ہے، نفس مؤنث ہے، کسی نفس کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہے، کوئی سفارشی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب ایک طرف ہمارا عقیدہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت فرمانی ہے مقام محمود کے دلائیں، اور دوسری طرف اللہ تو بار بار کہہ رہے ہیں، سورہ زمر میں بھی کہا، یہاں پر سورہ انعام کے اندر بھی کہا، اس کے بعد 82ویں سورت سورۃ الانفطار، اللہ اللہ، صفحہ نمبر 534 ہے میرے پاس، آخری سپارہ ہے، سورہ انفطار کی آخری آیت ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ ایسا دن ہوگا قیامت والا دن، کوئی نفس کسی بھی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا۔ جب کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا تو سفارش بھی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، اب یہاں پر دو تین سوال بن گئے۔ ایک سوال یہ بن گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافع معاشر ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور ہماری دعا ہے اللہ ہم سب کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ اور میں اپنے ذوق کے مطابق اس دعا کو تھوڑا سا یوں کیا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب تو ہو، شفاعت نصیب تو ہو، لیکن یہ ہماری ضرورت نہ ہو، ہمارے لیے اعزاز ہو۔ ایسا نہ ہو یا اللہ کہ ہم مجرموں کی صف میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو اور امید لگا کے دیکھ رہے ہو کہ ہماری سفارش ہوتی ہے یا نہیں یا اللہ، ایسے لمحات پریشانی والے ہمارے لیے نہ ہوگا، ہم مجرموں کی صف میں یا اللہ ایک لمحہ کے لیے بھی کھڑے رہو، ہم اپنے اعمال، ہمیں اتنے اعمال کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ان عقائد کی توفیق عطا فرما، ان اعمال کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے عقائد و اعمال کی وجہ سے کامیاب لوگوں کے اندر شمار ہو جائیں، لیکن یا اللہ ساتھ ساتھ ہمیں یہ اعزاز عطا فرما دے، یہ اعزاز عطا فرما دے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمارا نام نکل جائے کہ یا اللہ نکال موسم کی جنت پہنچا دے، یا اللہ کائی قاسم گرایا میں جنت پہنچا دے، یا اللہ نعمت اللہ میں جنت پہنچا دے، یا اللہ قاضی قدرت اللہ میں جنت پہنچا دے، یا اللہ ہمیں یہ اعزاز دے دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارا نام نکل آئے۔ اللہ اللہ، تو پہلا سوال یہ کہ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہے، شافع محشر ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ شفاعت اللہ ہی کے لیے۔ دوسرا سوال، شفاعت اگر اللہ ہی کے لیے، میں نے پہلے بات کہی شفاعت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ تو چھوٹا ہوتا ہے، شفاعت کرنے والا تو ہمیں شفاعت غالبہ ہی کیوں نہ ہوئے، ہوتا تو چھوٹا ہی ہے نا، شفاعت غالبہ کرنے والا بھی ہوتا چھوٹا ہی ہے۔ اللہ نے اگر سفارش کرنی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کو کہنا پڑتا ہے کہ اللہ نے سفارش کرنی ہے، اللہ کہہ رہے شفاعت کا حق میرے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب شفاعت کا حق صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ نے شفاعت کرنی ہے تو بھائی کس کے آگے کرنی ہے؟ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ کہ فیصلے تو اللہ نے کرنے ہیں،
کس کے آگے سفارش کرنی ہے؟ اللہ اللہ. میرے محترم احباب، اب یہ سوال تو بڑے پریشان کن بن گئے. گتھیاں جو ہے وہ سمجھنے کا نام نہیں لے رہی، اور مفسرین کرام بڑی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں ان گتھیوں کو سلجھانے کے حوالے سے. بڑی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں مفسرین کرام نے. کئی مفسرین کرام تو ایسے بھی ہیں کہ وہ نظر انداز کر کے گزر گئے. انہوں نے اس مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں کی کہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، بڑا بھاری مسئلہ ہے. اور کئیوں نے بڑے بڑے لمبی بحثیں کی ہیں، کئی صفحات کی بحثیں کی ہیں. اور کئی بحثیں اتنی مشکل بھی ہیں کہ اگر میں یہاں پر بیان کرنا شروع کر دوں تو کسی کے پلے ہی کچھ نہ پڑے. اللہ اللہ. لیکن یہاں پر پھر مجھے یاد آتی ہے میرے والد محترم حضرت علی عصمت اللہ سمع اللہ تعالی. بڑے مختصر سی بات کی اور سارے مسئلے حل کر کے رکھ دیے. بڑی مختصر سی بات. میں نے بڑی تفاسیر کا مطالعہ کیا. جتنی خوبصورت بات یہاں پر میرے والد محترم رحمہ اللہ نے کی ہے نا، اتنی مجھے اور کہیں نظر نہیں آتی. بڑی مختصر سی اور آسان اتنی کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں. اللہ اللہ. 3 سوال ہوئے تھے، اب جواب دیکھیے گا. شفاعت جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. شفاعت کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے چاہنا کہ سفارش کرنے والا چاہتا ہے کہ میں سفارش کروں. ایک ہے چاہنا. دوسرا ہے بولنا. ایک ہے چاہنا کہ سفارش کرنے والا چاہے گا کہ میں سفارش کروں. دوسرا ہے بولنا کہ سفارش کے کچھ لفظ ادا کرے گا. اگر چاہے گا ہی نہیں تو پھر بولے گا بھی نہیں نا. تو ان دونوں میں سے بنیادی چیز کون سی ہو گئی؟ چاہنا. چاہنا بنیادی چیز ہو گئی. اور یہ چاہنا اللہ نے اپنے اختیار میں رکھ لیا ہے. چاہے گا اللہ بلا لے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی اور نبی کو. چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی عالم کو. چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی ولی کو. چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی حافظ کو. تو چونکہ چاہنا اللہ کا اختیار ہے، بولنا دوسروں کا اختیار ہے، تو مسئلے سارے حل ہو گئے. تو حقیقتاً پھر شفاعت اللہ کا اختیار ہے نا. جب تک وہ نہیں چاہے گا کوئی بول جو نہیں سکے گا. تو اصل اختیار تو اسی کا ہوا نا. اصل اختیار پھر اسی کا ہوا. اللہ اللہ. میرے محترم احباب، یہاں تک کہ اکثر باتیں میرے والد محترم رحمہ اللہ کی تھی، لیکن اس کی آگے کی جو اکثر باتیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہے وہ میرے ناقص سے دل و دماغ کے اندر ڈالی ہے. اللہ رب العزت غلطیوں سے کوتاہیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے. اللہ اللہ. جو اللہ کا چاہنا ہے نا، اب یہ اللہ کا چاہنا جو ہے یہ بھی 2 طرح سے. یہ بھی 2 طرح سے. ایک یہ کہ سفارش کرے کون. سفارش کرے کون یہ بھی اللہ چاہے گا جس کے لیے کہ وہ کرے تو وہی کرے گا اور کوئی نہیں کر سکے گا. جس کو اللہ چاہے گا وہی کر سکے گا اور کوئی نہیں کر سکے گا. اور دوسرا ہے کہ کرے کس کے لیے. کرے کس کے لیے. اور یہ بھی یہ نہیں ہوگا کہ جس کو اجازت ہوگی کہ تم سفارش کر دو تو وہ جس کی مرضی سفارش کر دے. نہ، وہ بھی اللہ نے متعین کرنا کہ اس کے لیے کر سکتے ہو. کرنے والا وہ بھی اللہ کی اجازت کا پابند. اور جس کے لیے کی جانی ہے، جس کے لیے کی جانی ہے، اس کے لیے بھی اللہ کہیں گے کہ اس کے لیے کر لو تو تب ہو سکے گی. اللہ اللہ. آیات مبارکہ اس حوالے سے میرے محترم احباب 43ویں سورہ مبارکہ ہے سورہ زخرف، اس کی آیت نمبر 86. اللہ اللہ. یہ 25واں سپارہ ہے، سورت نمبر 43 ہے.
سورہ زخرف آیت نمبر 86. اللہ فرماتے صفحہ نمبر 447 سے میرے پاس وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. سفارش کا اختیار کوئی نہیں اور رکھے گا. لا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں نا، وہ سفارش کا حق کوئی نہیں رکھتے. الا من شہد بالحق، مگر سفارش وہ یہ کر سکے گا کہ جو حق کی گواہی دینے والا ہوگا، جو حق کی گواہی دینے والا ہوگا. دوسری آیت آیت الکرسی، وہ تو آپ کو نمبر یاد ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. تو گویا کہ سفارش کرنے والا اس کی اجازت کا پابند ہے. جب اجازت ہوگی تو تب سفارش کرے گا. اللہ اللہ. سورہ مریم آیت نمبر 87 جو میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، 19ویں سورہ مبارکہ، آیت نمبر 87. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. تو بہرحال سفارش کرے گا کون؟ تو سورہ البقرہ کے اندر آیت الکرسی کے اندر زیادہ واضح لفظوں میں اور باقی دو آیات میں بھی اشارتاً یہ ذکر ہوا کہ جس کو اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا. اب دوسرا پہلو، جس کی سفارش کرے گا وہ کون ہوگا؟ وہ وہی ہوگا کہ جس کی سفارش کے لیے اللہ راضی ہوگا کہ اس کی سفارش کر دو. اس کے لیے سورہ انبیاء 21ویں سورہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 28. صفحہ نمبر 293 ہے میرے پاس، 17واں سپارہ ہے. اللہ فرماتے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی. اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے جو ان کے پیچھے، اور وہ سفارش نہیں کر سکیں گے الا مگر اس کی کر سکیں گے لمن ارتضی، جس کے لیے اللہ راضی ہوگا. جس کی سفارش کی اس کی سفارش ہو جائے اللہ اس پہ راضی ہوگا کہ اس کی ہو جائے تو تب ہوگی. اللہ اللہ. ایک پہلو ہو گیا کہ سفارش کرنا اس نے ہے کہ جس کی لیے اجازت ہو گئی. دوسرا پہلو ہو گیا کہ کرے گا اس کی کہ جس کی سفارش پہ اللہ راضی ہوگا. اب وہ آیتیں کہ جن کے اندر یہ دونوں پہلو آئے ہیں اکٹھے، اب وہ آیتیں بھی اللہ دیکھ لیجیے. سورہ طٰہٰ 20ویں سورت آیت نمبر 109. اللہ اکبر. جی صفحہ نمبر 288. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن. اس دن کوئی کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی الا من اذن له الرحمن، مگر جس کے لیے رحمان کی اجازت ہو گئی سفارش وہ کرے گا. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کی بات پر اللہ راضی بھی ہوگا. یہ دوسرا پہلو ہو گیا. پہلا پہلو اجازت ہوگی، دوسرا پہلو اس کی بات پہ اللہ راضی بھی ہوگا، یعنی وہ اس کی سفارش کرے گا کہ جس کی اللہ اجازت دے گا. اچھا یہاں پر ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا.
جو اس سے پہلے میں نے آیت پڑھی ہے اس کے اندر بھی شفاعت کا تذکرہ ہے، اور اللہ صاحب فرمانے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آیت کرسی میں بھی یہ فرماتے ہیں، ساتھ شفاعت کا تذکرہ ہے، ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ یہ یہاں پر جو آیت مبارکہ سورہ طٰہٰ کی ہے یہاں پر بھی شفاعت کا تذکرہ آیا، تو ساتھ ہی انہوں نے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ لگتا ہے کہ شفاعت دا تے انہاں لفظاں دا بھی کوئی چکر ہے آپس میں، کوئی بڑا جوڑ ہے کوئی انہاں دا، اللہ جتھے جتھے شفاعت دا ذکر پہ کرتے ہیں اتھے اتھے نام لفظ بول رہے ہیں۔ اللہ اللہ بیان کیا کر رہے ہیں کہ جس کو وہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکے گا، اور جس کے لیے وہ اجازت دے گا اس کے لیے ہو سکے گی، اپنی مرضی سے ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ یہ بڑے اونچے اونچے درجے والے، انہوں نے انہیں بھی اجازت کوئی نہیں، انہوں نے انہیں بھی اجازت کوئی نہیں کہ اپنی مرضی میں سفارش ہی کر دیں۔ اللہ کہتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ تو انہوں پتا پتا ہے کہ انہوں نے درجہ کتنا ہے یا مینوں پتا پتا ہے؟ اللہ ان کا آگا پیچھا جانتا ہے، اللہ ان کا آگا پیچھا جانتا ہے، ان کے درجے جانتا ہے، ان کے مقامات جانتا ہے۔ ٹھیک ہے سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء ہے، سارا کچھ حق ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ سفارش تبھی کریں گے جب اللہ اجازت دے دے گا۔ اللہ اللہ ان کا آگا پیچھا سب جانتا ہے، ساری حقیقت اللہ کو پتا ہے، تم سے بڑھ کے اللہ کو ان کی حیثیت کا علم ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ سفارش تبھی ہو سکتی ہے کہ جب اللہ اجازت دے دیں گے۔ اللہ اگلی آیت مبارکہ سورۃ النبأ ہے، 78ویں سورت، آیت نمبر 38۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح الامین بھی کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی صف در صف کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہو رہی ہوگی، کیونکہ دن اتنا سخت ہوگا کہ اللہ کہے گی لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ سوال تو بڑا آسان سے ہے، جواب بھی بڑا آسان سے ہے کہ یا اللہ تیری بادشاہت ہے، لیکن یہ اتنا آسان جواب دینے کی بھی کسی میں جرت نہیں ہو رہی ہوگی، اتنا رعب و دبدبہ ہوگا، اتنی ہیبت ہوگی۔ اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے ہے نا کہ جو اکیلا ہے، قہار ہے۔ اللہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ روح الامین بھی کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی صف در صف کھڑے ہوں گے، لیکن کوئی بات نہیں کر سکے گا الا من اذن له الرحمن، مگر بات وہی کر سکے گا کہ جس کو رحمان اجازت دے گا۔ اور پھر اگلی بات وہ قال صوابا، اور بات بھی وہ درست کر سکے گا، غلط بات نہیں کر سکے گا، جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے اس کی سفارش کر سکے گا، کسی اور کی نہیں کر سکے گا۔ اللہ ایک اور آیت مبارکہ بڑی واضح، سورہ نجم ہے، 53ویں سورت ہے اور آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اچھا ہے، وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ، کسی کی سفارش کام نہیں دے گی مگر اس کے بعد کہ جب اللہ اجازت دے گا، لِمَن یشاء، جس کو اللہ اجازت دے گا،
وَيَرْضَى، اور جس کی بات پہ اللہ راضی بھی ہوگا. اللہ اللہ. تو اجازت کے لیے اذن کا لفظ بار بار آیا، اور جس کے لیے اجازت ہونی ہے اس کے لیے الا لمن ارتضى. اللہ اللہ. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے دو بڑے خوبصورت لفظ بولے. انہوں نے کہا کہ شفیع معزون ہوگا، شفیع معزون ہوگا اور مشفوع مرتضی ہوگا. شفیع معزون ہوگا، مشفوع مرتضی ہوگا، تو تب سفارش ہوگی. اللہ اللہ. سفارش کرنے والے کو اللہ اجازت دیں گے، اور جس کی سفارش ہوگی اس کی بات کے لیے اللہ راضی ہوں گے. شفیع معزون ہوگا، مشفوع مرتضی ہوگا. اللہ اللہ. اب میرے محترم احباب، اب ہم آخری پہلو کی طرف آتے ہیں، آخری بات کی طرف، کیونکہ معاملہ تو ہے سیرت کا، اور اب جو ہے یہ سارا جو ہے یہ تو زیادہ تر توحید ہو گئی، یہ تو ساری توحید بن گئی، لیکن سیرت کو اب دیکھنا ہے ہم نے ساتھ. میرے آقا شفیع المذنبین ہے، اور میری آقا کی شفاعت کی بڑی وسعتیں ہیں، بڑی وسعتیں. اللہ اللہ. میرے آقا کی شفاعت کے کئی انداز ہیں. پہلا انداز میرے آقا کی شفاعت کا میدان حشر ہوگا، ساری کائنات کے لوگ کھڑے ہوں گے. میرا وقت جو ہے وہ زیادہ تجارت کی اجازت نہیں دے رہا. 10 منٹ رہ گئے. ہمیں پورا ایک گھنٹہ ہونے شاید ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں کتنے بجے شروع کیا تھا. تمہارا 1 گھنٹے بھی مجھے وقت دیا گیا تھا. جزاکم اللہ جی، جزاکم اللہ. میدان حشر ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، بڑی پریشانی کا عالم ہوگا. حدیث مبارکہ کی روح سے لوگ اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی رانوں تک پسینے میں، کوئی سینے تک، حتیٰ کہ کوئی ٹھوڑی تک خود اپنے پسینے میں غرق ہوگا. حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تاخیر سے تاخیر ہوتی جا رہی ہوگی، تاخیر ہو رہی ہوگی. لوگ کہیں گے کہ حساب شروع تو ہونا، کسی کی سفارش کروائیں کہ حساب شروع تو ہونا. اللہ اللہ. میرے آقا نے فرمایا لوگ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس جائیں گے، آپ سفارش کیجئے کہ حساب شروع تو ہو، آگے تو جو ہوگی دیکھی جائے گی، کم از کم شروع تو ہو، یہ جو پریشانی ہے یہ تو ختم ہو. اللہ اللہ. سیدنا آدم کہیں گے ما انا بہی، ما انا بہی، میں اس لائق نہیں کہ میں یہ سفارش کر سکوں، میں اس لائق نہیں. اللہ اللہ. نفسی نفسی، مجھے تو خود اپنی پڑی ہوئی ہے، مجھے تو خود اپنی پڑی ہوئی ہے. اللہ کہیں مجھ سے ہی آواز نہ کر دے. ما انا بہی، میری یہ جرت نہیں ہے. اللہ اللہ. اختصار کے لیے اگلی بات کو میں چھوڑتا ہوں، کیونکہ آگے پھر اگلی بات کو کیا تو پھر اس کا جواب دینے میں بات بڑی لمبی ہو جائے گی. جب نوح علیہ السلام کے پاس ان سے کہو، وہ بھی کہہ دیں گے ما انا بہی، میری ضرورت نہیں ہے. نفسی نفسی، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے. جاؤ ابراہیم اللہ کے خلیل ہے ان کے پاس جاؤ، وہ بھی کہہ دیں گے میری ضرورت نہیں. جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پہلی کتاب ان پہ نازل ہوئی ہے، کلیم اللہ ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی کہہ دیں گے میری ضرورت نہیں. جاؤ عیسیٰ کے پاس، کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، وہ بھی کہہ دیں گے میری ضرورت نہیں. جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. لوگ میرے آقا کے پاس آئیں گے، میرے آقا کہیں گے انا بہی، انا بہی، ہاں میں اس لائق ہوں کہ میں یہ سفارش کر سکوں گا. یہ جرت پوری کائنات میں صرف میرے آقا یہ کر سکیں گے کہ میں واقعی اس لائق ہوں. کیونکہ مقام محمود کے دلہا جو ہوئے
مقام وسیلہ اور مقام شفاعت جو ان کے لیے ثابت ہے، تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں یہ سفارش کروں، پھر میرے آقا سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اللہ، لوگوں کو تو یہ کہا، پوری انسانیت کو تو یہ کہا کہ آنا بھی میں اس لائق ہوں، میں یہ سفارش کروں گا، لیکن فرمایا کہ جب میں سجدے میں جاؤں گا نا تو اللہ کی حمدیں تو کہتا رہوں گا، شفاعت کے لفظ نہیں آ رہے ہوں گے زبان پہ، کیونکہ ابھی معصوم نہیں نہ ہوئے، ابھی اجازت نہیں نہ ہوئی۔ میں حمدیں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ اس دن مجھے ایک حمد سکھائیں گے، اس دن بھی اللہ نے سکھانا ہے میرے آقا کو، کیونکہ عالم الغیب سے بننے اس دن اللہ حمد سکھائیں گے۔ جب میں وہ حمد بولوں گا تب اللہ کہیں گے سونیا اٹھنا، تو مانگتے ہو دیتا جائے گا، سل توتا اشفا تو شفا، تو سفارش کر، تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، یہ پہلا انداز ہے میرے آقا کی شفاعت کا، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ ساری انسانیت کے لیے، کافروں تک کے لیے بھی ہے یہ شفاعت، اس لیے اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ دوسرا انداز، جنت کا دروازہ کھلوانے کی شفاعت بھی میرے آقا فرمائیں گے، اور یہ شفاعت زبان سے نہیں ہوگی، یہ عمل سے ہوگی، یہ شفاعت عمل سے ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، فرشتہ پوچھے گا کون ہے، میں اپنا تعارف کرواؤں گا، تو مجھے کہا جائے گا کہ ہاں آپ ہی کے لیے ہمیں حکم ہے کہ جنت کا دروازہ کھولا جائے۔ اللہ اللہ، اور ایک اور روایت کے اندر یہ لفظ ہے کہ میں کھٹکھٹاؤں گا اللہ کھلوائیں گے، میں کھٹکھٹاؤں گا اللہ کھلوائیں گے، تو یہ کھٹکھٹانا سفارش بنے گا اور اللہ اس سفارش کو قبول کریں گے۔ یہ میرے آقا کی شفاعت کا دوسرا انداز۔ اللہ اللہ، میرے آقا کی شفاعت کا تیسرا انداز، اور میں یہ دعا کرنا چاہوں گا اللہ ہم سب کو یہ شفاعت نصیب فرما دے۔ میرے آقا کی شفاعت کا تیسرا انداز، کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے متعلق یہ سفارش ہوگی کہ یا اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ ہم سب کو انہیں کر دے کہ جن کے لیے یہ سفارش ہو جائے کہ یا اللہ ان کو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں پہنچا دیا جائے۔ اللہ قبول فرمائیں گے، یہ سفارش بھی ہو جائے گی۔ چوتھا انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، کچھ لوگ جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے، جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے، میرے آقا شفاعت کریں گے یا اللہ ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، یا اللہ نہیں ان کو جہنم کی بجائے جنت میں پہنچا دے، تو کئی لوگوں کے لیے یہ شفاعت بھی قبول ہو جائے گی اور ان کو جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا جو جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر تھوڑی سی بات میں آخر میں کروں گا۔ جہنم کی طرف لے جائے جانے والوں کے لیے سفارش ہو گئی، میرے آقا کی سفارش سے جنت میں پہنچ گئے، یہ چوتھا انداز۔ پانچواں انداز میرے آقا کی شفاعت کا، کچھ لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ اللہ اللہ، ہمارا عام طور پر خیال یہ ہوتا ہے کہ شفاعت صرف میدان حشر میں ہونی ہے، نہیں، صرف میدان حشر میں ہی نہیں، میرے آقا وہ ہیں کہ جنہوں نے جنت میں سے بھی سفارش کرنی ہے، جنتی جنت میں پہنچ چکے، جہنمی جہنم میں پہنچ چکے، میرے آقا کی شفاعت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا جہنمیوں کے لیے سفارش کریں گے، یا اللہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا جائے۔ میرے آقا کی یہ شفاعت بھی قبول ہوگی، ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ پانچواں انداز ہو گیا۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، اس کے اندر بھی تھوڑی سی بات انشاءاللہ بعد میں، چوتھے اور پانچویں انداز کے اندر چھٹا انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا۔ کچھ لوگ نہ وہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے، ان کے لیے ایک اور مقام ہے آراف۔ کچھ لوگ آراف میں ہوں گے۔ میں ان کے متعلق اپنے ذوق کے مطابق یہ بولتا ہوتا ہوں کہ ایک جنتیاں دی ویٹنگ لسٹ چ لگے ہوں گے، انہوں نے جنت میں جانا ہے، لیکن ابھی ان کے اعمال ان کے پلے برابر ہیں، نہ یہ جنت کے مستحق نہ یہ جہنم کے مستحق۔ اللہ کہیں گے آراف پہ ٹھہرو، پھر ایک وقت آئے گا میرے آقا شفاعت کریں گے، یا اللہ وہ آراف والوں کو بھی جنت میں پہنچا دے۔ یہ چھٹا انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا۔ ساتواں انداز، اور میں پھر دعا کرنا چاہوں گا اللہ ہم سب کو یہ انداز بھی نصیب فرما دے۔ ساتواں انداز میرے آقا کی شفاعت کا، اور یہ شفاعت جنتیوں کے لیے ہوگی جو پہلے ہی جنت میں جا چکے، ان کے لیے یہ سفارش ہوگی، یا اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے۔ یا اللہ یہ بات ہم سب کو نصیب فرما دے، ہمارے درجات بھی بلند ہو جائیں۔ اللہ اللہ۔ آٹھواں انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا، اور یہ شفاعت صرف ایک بندے کے لیے ہونی ہے، اور وہ مسلمان بھی نہیں۔ یہ وہ بندہ کہ جس کو میرے آقا نے کہا تھا آخری وقت بھی کلمہ پڑھ لے، کل اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کرنے والا تو بن جاؤں گا۔ ان کے لیے عذاب میں تخفیف کی شفاعت ہو جائے گی۔ یا اللہ میرا چچا ہے، ٹھیک ہے ایمان قبول نہیں کیا لیکن میرا بڑا ساتھ دیا ہے، یا اللہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ یہ 8 انداز ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے، جو تھوڑا بہت میں نے احادیث کا مطالعہ کیا مجھے یہ 8 انداز نظر آئے۔ شاید کوئی اور دوست زیادہ گہرا مطالعہ کرے، کوئی اور چیزیں بھی نظر آ جائیں۔ بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ چوتھے اور پانچویں کے متعلق تھوڑی بات اور کروں گا، اور پہلے پانچویں کے متعلق کروں گا۔ پانچواں کیا تھا؟ جو جہنم میں جا چکے ان کے لیے میرے آقا سفارش کریں گے، اور یہ سفارش کریں گے جنت میں سے میرے آقا جنت میں ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں سجدے میں سر رکھوں گا، جس طرح میدان حشر میں بھی سجدے میں سر رکھوں گا، میں جنت میں بھی سجدے میں سر رکھوں گا۔ اللہ اللہ تحمیدات کہوں گا، تسبیحات کہوں گا، یہاں تک کہ اللہ بھی مجھے جنت میں بھی ایک حمد سکھائیں گے۔ جب میں وہ حمد کروں گا تب مجھے کہا جائے گا کہ ہاں آپ سفارش کیجئے، تو میں سفارش کروں گا جہنمیوں کو جنت میں پہنچانے کے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا فَيُحَدُّ لِي حَدٌّ، میرے لیے ایک حد متعین کی جائے گی، حد مقرر کی جائے گی، اور کہا جائے گا اس حد سے جو اوپر والے ہیں ان کی آپ سفارش کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ مرتضی ہو گئے، ان کی سفارش کے اللہ راضی ہو گیا۔ جو اس حد سے اوپر ہے وہ مرتضی ہے، جو اس حد سے نیچے ہے سونے محبوب ان کی سفارش نہیں ہو سکتی، میرے لیے حد متعین ہوگی۔ اللہ اللہ، میں معصوم ہوں گا، وہ مرتضی ہوں گے، میں ان کی سفارش کروں گا، اللہ ان کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر مجھے اللہ حمد سکھائیں گے، پھر میں وہ حمد بیان کروں گا، پھر اللہ کہیں گے اب پھر سفارش کیجئے، لیکن پھر ایک اور حد متعین ہو جائے گی جو پہلی حد سے نیچے ہوگی، کہ اب اس حد سے جو اوپر والے ہیں اب ان کی سفارش کر دیجئے، کیونکہ اب وہ مرتضی ہو چکے۔ جب کوئی مرتضی بنے گا تب اس کی سفارش ہو سکے گی۔ میرے آقا ہر ایک کی سفارش خود نہیں کر سکیں گے، جب مرتضی بنیں گے میرے لیے دوسری حد متعین ہوگی، وہ مرتضی بن گے، مجھے کہا جائے گا اب ان کی سفارش کر دیجئے، میں ان کی سفارش کر دوں گا، ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا، میں تیسری دفعہ پھر سجدے میں سر رکھ دوں گا۔
میرے آقا رحمت للعالمین ہے نا، اللہ اللہ، تیسری دفعہ پھر سجدے میں سر رکھ دوں گا، میرے لیے ایک تیسری حد متعین ہوگی، پہلی دو حدوں سے نیچے ہوگی، اب یہ تیسری حد سے اوپر والے بھی مرتضی ہو گئے، اب ان کے لیے سفارش ہو جائے گی، ان کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ میں چوتھی دفعہ پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، اور اب آخری بات ہوگی کہ من قال لا الہ الا اللہ، عمل کا پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عمل نہیں، صرف عقیدہ اس کا لا الہ الا اللہ ہے، بس اس کی بھی سفارش کر دیجئے۔ بے شک گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا کیوں نہیں ہے، کتنے زیادہ اس کے گناہ کیوں نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ جس کا عقیدہ ہے وہ ہر اس بندے کے لیے سفارش کر دیجئے، میں اس کے لیے ہر انسان ہر امتی کے لیے سفارش کر دوں گا، سب کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا جن جن کا عقیدہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہوگا، شرک والا شائبہ نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، اب پہلی حد، دوسری حد، تیسری حد، اب میرے اللہ کی رحمت ذرا ملاحظہ کیجیے، یہ جو حدیں ہیں نا یہ بھی حدیث میں واضح نہیں ہے کہ پہلی حد ہوگی کتنی، کوئی بہت اونچی حد نہیں لوگ کریں گے، بہت اونچی حد نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر ہے کہ پہلی حد جو ہے نا، اللہ اللہ، جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اور اس عقیدے کے علاوہ صرف ایک جو کے دانے جتنی بھی اس کے اندر خیر موجود ہے نا، تو یہ سب سے اوپر کی حد ہے، صرف ایک جو کے دانے جتنی بھی اگر اس کے اندر خیر موجود ہے میرے محبوب اس کی سفارش کر دے، یہ سب سے اوپر کی حد۔ دوسری حد، جس کے اندر عقیدہ ٹھیک ہونے کے ساتھ صرف گندم کے دانے جتنی بھی خیر موجود ہے، اب سونے اس کی سفارش کر دے۔ اور تیسری حد، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اور ساتھ صرف رائی کے دانے جتنی بھی خیر موجود ہے، اب اس کی بھی سفارش کر دے۔ اور دوسری روایت میں ذرے کا لفظ آتا ہے، ذرے جتنی بھی خیر موجود ہے، عقیدے کے ساتھ ساتھ کوئی بھی معمولی سا بھی خیر والا عمل موجود ہے، اب اس کی بھی سفارش کر دیجئے، رائی کے دانے برابر۔ اللہ اللہ، اب آتے ہیں وہ چوتھی چیز کے اندر، میرے آقا کی شفاعت کا جو چوتھا انداز تھا، میں نے کہا تھا اس کے متعلق بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ وہ چوتھا انداز کیا تھا؟ کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہو، میرے آقا سفارش کریں گے، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میرے ساتھی ہیں، کہاں لے جا رہے ان کو؟ کچھ کے لیے تو مان لیا جائے گا جیسا کہ میں نے کہا، لیکن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے کہ جن کے لیے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیا بدعات ایجاد کر دی تھی۔ اللہ اللہ، انہوں نے دین میں بدعات ایجاد کرنی تھی، میرے آقا کہہ دیں گے سحقن سحقن، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنی سفارش واپس لیتا۔ اللہ اللہ، جو پانچویں چیز میں نے کہی اس میں سے ایک چیز سامنے آئی کہ جس کا عقیدہ توحید سے ہٹ کے ہوا، شرک والا ہوا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے اندر شرک موجود ہے اس کی سفارش نہیں ہونی۔ میرے آقا کی سفارش کی بڑی وسعت، 8 انداز کی سفارش، لیکن شرک والے کی نہیں ہو سکے گی، اور بدعت والے کی میرے آقا کرتے کرتے بھی واپس لے لیں گے، سفارش کرتے کرتے بھی واپس لے لیں گے۔ اللہ اللہ، ہمیں اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے، اپنے عقیدے پہ غور کرنا چاہیے، کوئی شرک والا بدعت والا پہلو تو نہیں ہے۔ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفاعت کی وسعت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما دیا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے
اللہ اللہ، میرے آقا کی رحمتیں ہیں نا، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، میں ان کے لیے بھی سفارش کر دوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، ہیں اللہ کے نبی اور سفارش گناہگاروں کی کرے، اور گناہگار بھی کوئی صغیرہ گناہ والے نہیں، کبیرہ گناہ والے، ان کی سفارش کر دیں گے اللہ کے نبی؟ حضرت ابو ذر غفاری وہ حیران ہو گئے، حیران ہو کے کہنے لگے ان زنا و ان سرق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا کسی نے زنا بھی کیا ہوگا، کسی نے چوری بھی کی ہوگی، آپ اس کے لیے بھی سفارش کر دیں گے؟ فرمایا کہ ان زنا و ان سرق، ہاں بے شک زنا بھی کیا ہوگا، عقیدہ ٹھیک ہے، زنا بھی کیا ہوگا، چوری بھی کی ہوگی، میں اس کی بھی سفارش کر دوں گا۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ذر غفاری کی حالت ختم نہیں ہو رہی، دوبارہ پوچھا ان زنا و ان سرق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی اس نے زنا بھی کیا، چوری بھی کی، پھر بھی آپ سفارش کر دیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ان زنا و ان سرق، پھر تیسری دفعہ پوچھا، میرے آقا نے فرمایا ان زنا و ان سرق علی رغم انف ابی ذر، ابی ذر تیری ناک خاک کا دودھ ہو، پاویں چوری بھی کرے، پاویں زنا بھی کرے، میں سفارش کر ہی دینی ہے۔ یہ جو ہے نا تیری ناک خاک کا دودھ ہو، یہ عربوں میں پیار کا محاورہ ہے، یہ پیار کا محاورہ ہے، یہ کوئی معاذ اللہ یہ کوئی بد دعا نہیں ہے۔ ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں، کوئی مرے تین تینوں میں کھینچ کر آ ایک مرے جو رہتے ہیں کہ بد دعا نہیں، یہ پیار کا انداز ہوتا ہے، بلاغت بد دعا ہے۔ تو اسی طرح عربی میں تیری ناک خاک کا دودھ ہو، یہ ایک پیار کا محاورہ ہے۔ اللہ اللہ، تو جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ زنا بھی کرے، چوری بھی کرے، میری سفارش اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن مشرک اور بدعتی کے لیے نہیں ہو سکتی، مشرک اور بدعتی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم احباب، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیے، اپنے عقائد کا محاسبہ کرتے رہیے، اللہ رب العزت آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ کرے کہ وہ ہماری ضرورت نہ ہو بلکہ ہمارا احساس ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سیدنا المرسلین اللہم صل صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔